بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو وہ امور یا وہ کام کہ جو حائض خاتون کے لیے حرام ہے۔ وہ کس موضوع کو توضیح المسائل میں احکام حیض میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم اسے جداگانہ بیان کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی اسے اختصار کے ساتھ دیکھنا چاہے اور سننا چاہے تو سن سکے اور کلاسیفیکیشن آسان ہو۔ لہذا حائض کے لیے ہر وہ کام حرام ہے کہ جس کے لیے غسل یا وضو یا تیمم ضروری ہو۔ مثال کے طور پہ نماز حرام ہے، چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ مستحب ہو۔ طواف حج کا ہو یا عمرے کا ہو حرام ہے۔ اسی طریقے سے طواف مستحب بھی حرام ہے، وہ اس وجہ سے کہ حائض خاتون مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کوئی بغیر وضو کے مستحب طواف کرنے میں مصروف ہو تو کیونکہ مستحب طواف کے لیے وضو واجب نہیں ہے، تو فرض کریں کہ اگر 3 چکر لگا لیے ہیں خانہ کعبہ کے تو یہاں تک تو اس کا یہ سلسلہ صحیح رہا، لیکن جیسے ہی اس کو یقین ہو جائے کہ میں حیض میں مبتلا ہو گئی ہوں تو اس کے لیے مزید طواف کرنا جائز نہیں ہے، اس پر واجب ہے کہ فوراً مسجد الحرام سے باہر نکلے۔ اسی طریقے سے اعتکاف بھی اس کے لیے حرام ہے، اور اسی طریقے سے روزہ بھی اس کے لیے حرام ہے۔ تو یہ تو ہے پہلی وہ قسم کہ حائض خاتون کے لیے ہر وہ چیز حرام ہے کہ جس کے لیے غسل یا وضو یا تیمم کی ضرورت ہو۔ دوسرے مرحلے پہ جن چیزوں کو بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہر وہ چیز کہ جو جنب پر حرام ہے وہ حائض کے لیے بھی حرام ہے۔ ان کی تفصیل آپ سابقہ درسوں میں دیکھ سکتے ہیں اس موضوع میں کہ جنب کے لیے کیا کیا چیز حرام ہے۔ تیسری چیز جو حائض کے لیے حرام ہے وہ ہے انٹرکورس یعنی جمع۔ یہ کام یعنی ازدواجی تعلق کو برقرار کرنا یہ بھی حائض خاتون کے لیے حرام ہے۔ اب اگر اس کام کو کوئی انجام دے تو احتیاط یہ ہے کہ اسے کفارہ دینا ہوگا۔ اب یہ انٹرکورس حیض کے دنوں میں ہو تو بھی حرام ہے، اور اگر استظہار کے ایام میں ہو یعنی وہ ایام کہ جس میں خاتون تحقیق کر رہی ہوں کہ یہ حیض ہے یا نہیں ہے تو ان ایام میں بھی جمع یعنی انٹرکورس حرام ہے، چاہے وہ آگے سے ہو چاہے وہ پیچھے سے ہو۔ البتہ پیچھے سے انٹرکورس کی بہت زیادہ شدید کراہت ہے اور اکثر مراجع سے حرام فرماتے ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اب انٹرکورس حیض کے عالم میں چاہے آگے سے ہو چاہے پیچھے سے ہو حرام ہے، اور اسی طریقے سے جو احتیاط ہے وہ یہ کہ اگر کوئی اس کام کو انجام دے علم رکھنے کے بعد تو وہ کفارہ دے، اور اس کا کفارہ اس طریقے سے ہے کہ اگر فرض کریں کسی کے حیض کی مدت 6 دن ہو تو اگر کوئی پہلے 2 دن میں کرے تو اس کا کفارہ ہوگا 1 مثقال یعنی تقریباً 3.5 گرام، اور اگر کوئی دوسرے 2 دن میں کرے تو 3.5 کا آدھا ہو جائے گا، اور اگر کوئی تیسرے 2 دن میں کرے تو اس کا کفارہ 3.5 کا چوتھائی ہو جائے گا۔ یہ کفارہ دینا واجب ہوگا، کسی بھی فقیر کو صدقے کی نیت سے دیا جائے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کون سا سونا دیا جائے؟ تو جو بھی عام سونا چل رہا ہے تو 3.5 گرام مقدار پہلے 2 دن میں اور 3.5 کا آدھا دوسرے 2 دن میں، اور 3.5 گرام کا چوتھائی تیسرے 2 دن میں، یعنی اگر خاتون کو 6 دن کا حیض ہوتا ہو۔ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں سونے کی قیمت کم تھی اس زمانے میں انٹرکورس کیا، اور اب کئی سال کے بعد اب ارادہ کیا کہ صدقہ دیا جائے یعنی کفارہ دیا جائے، تو اس زمانے کے سونے کے حساب سے دیں قیمت یا اس زمانے کے حساب سے؟ تو کہا جائے گا کہ جس زمانے میں آپ
صدقہ دے رہے ہیں کفارے کی نیت سے، اس وقت جو قیمت ہے اس کے حساب سے دینا ہوگا۔ فرض کریں کسی نے انٹرکورس 3 دفعہ کیا، پہلی دفعہ کیا پہلے 2 دن میں، دوسری دفعہ کیا دوسرے 2 دن میں، اور تیسری دفعہ کیا تیسرے 2 دن میں، تو اس کو 3 کفارے دینے پڑیں گے، پہلے دن کے حساب سے، پہلے 2 دن کے حساب سے، دوسرے 2 دن کے حساب سے، اور تیسرے 2 دن کے حساب سے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے ایک ہی دن میں کئی دفعہ اس کام کو انجام دیا تو اس پر جتنی دفعہ اس کام کو انجام دیا اسے کفارے دینے چاہیے۔ اسی طرح سے اگر دوران انٹرکورس پتہ چل جائے تو واجب ہے کہ اس عمل سے بچا جائے۔ اب اگر کوئی شخص کفارہ نہ دے سکتا ہو تو پھر وہ استغفار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جتنا بھی اس کے لیے ممکن ہے صدقہ دینا اتنا صدقہ کسی بھی فقیر کو دے دے۔ یہ تھے وہ امور کہ جو حائض خاتون کے لیے حرام ہیں، اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ موضوع در حقیقت احکام حیض میں بیان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ باقی مسائل احکام حیض کے عنوان سے تدریجاً بیان ہوں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔